یہ کوئی مارچ کی خوشگوار صبح تھی. سردی کا موسم تھک کر چور ہو چکا تھا. گرمی نے ابھی آنکھیں نہ کھولی تھی. ہر لمحے نئی کونپلیں پھوٹ رہی تھیں. درختوں پہ نئے پتوں کا رنگ یقین سے بھی زیادہ قوی تھا. سرسوں کے پھولوں کی بہتات پہ تتلیوں کی وارفتگی دیدنی تھی. ہواؤں میں بھینی بھینی خوشبو تھی اور فضاؤں میں ہلکا ہلکا خمار. سورج اور بادل سارا دن آنکھ مچولی کھیلتے تھے. غلے کی ایسی فراوانی تھی کہ پرندے دانہ دنکا ڈھونڈنے کے بجائے مستیاں کر رہے تھے. یہ مرشد کے بچپن کی 7ویں بہار تھی. سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن ایک سراسیمگی بھی تھی. سب مطمئن تھے لیکن کہیں چھپا ہوا تھوڑا انتظار بھی تھا. سب خوش تھے لیکن سب کی نظریں سوالی تھیں. ہر سو ٹھہراؤ تھا لیکن کہیں کچھ عجلت کا قیاس تھوڑی انگڑائی سی لے رہا تھا. آخر مرشد کی دادی اماں بول ہی پڑی. ارے بھائی کوئی بلائے گا بانکے نائی کو. ہمارے سر چڑھے فرنگی کو مسلمان ہی کر دے. دھینگڑا ہو رہا ہے. عجیب بھلا زمانہ تھا کہ ترویج اسلام میں مولویوں سے زیادہ حجام کا کردار ہوا کرتا تھا. مرشد فرماتے ہیں کہ بے شک حجاموں نے اربوں خربوں نوخیز ابنائے آدم دائرہ اسلام میں داخل کیے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی محض اس امر کی بنیاد پر جنت میں نہ جاوے گا کیونکہ دھوکے سے کیے گئے کام کا اسلام میں کوئی اجر صلہ نہیں. خیر مرشد کی دادی کا حکم ملتے ہی دھیڑ عمر بانکے میاں آدم کے. بانکے نئی کا اصل نام عبدالحق ولد چندر الدین تھا. پیدائشی بھینگے تھے. بھینگا پن بھی قریب قریب کوئی 90 کے زاویے کا تھا. بڑوں نے بچپن میں ہی بانکا نئی نام رکھ دیا تھا. اس لیے وزارت داخلہ کے علاوہ کبھی کسی کو معلوم نہ تھا کہ ان کا نام عبدالحق ہے. چونکہ ہر وقت بغل میں استرے اور قینچی جیسے اوزار ہوتے تو کسی کو متبادل نام رکھنے کی جسارت ہی نہ ہوئی. بچپن میں صرف بچے ڈرتے تھے. بانکا نائی جوان ہوا تو بڑے بھی ڈرنے لگے. اس طرح بانکا نائی بانکے میاں بن گیا. خیر مرشد کی دادی تو استرے قینچیوں سے ڈرنے والی خاتون نہ تھی اس لیے بانکے میاں ہی ان سے ڈرنے تھے. بولا بڑی بھی خیر سے یاد کیا ناچیز کو. ابے چندرو کے نکٹھو وہ سامنے آم کے پیڑ میں دیکھو ہمارے لونڈے کو ابھی تک فرنگی ہے. اسی جمعے سویرے سویرے ہی آ جانا. بانکے نائی نے دائیں جانب دیکھا تو اپنے بائیں جانب آم کے پیڑ میں مرشد گٹھلیاں گنتے نظر آئے. مرشد اس فیصلہ کن روز بانکے میاں کے ارادے بھانپ چکے تھے. 2 ہی دن بعد جمعہ آ گیا. شمشیر بکف اور دیگر جنگی اور جراحی سامان سے لیس بانکے میاں بھی کسی پرانی یونانی فلم کے ولن کی طرح صبح سویرے وارد ہو گئے. مرشد اپنی خوابگاہ سے غائب ملے تو ڈھنڈورا پٹ گیا. اس سے پہلے کہ کسی پہ شک کیا جاتا پتا چلا کہ گھر کے ساتھ والے کھیت میں کنوں کے باغ میں کھٹیوں کے ایک بڑے سے پودے کی چھوٹی سی شاخ پہ بیٹھے کھٹیاں چوس رہے تھے. جیسے ہی مرشد کو چمڑے کے بنے کالے بستے والا بانکا نظر آیا تو مرشد نے دل ہی دل میں کہا وڑ گئے بھائی. کھٹیوں کے پودے کی شاخیں اتنی باریک اور گہری ہوتی ہیں کہ مرشد کو برخلاف مرضی زمین پر نہیں لایا جا سکتا تھا. سو رائج الوقت طرائق حرص و طمع کے مد نظر مرشد کو پیسوں کا جھانسا دیا گیا. نہ بات بنی تو پاس کھڑے کبوتر باز تایازاد نے اپنے کبوتر ہبا کرنے کا اندیا بھی دے دیا. کسی نے ٹریکٹر پہ بٹھا کے شہر کی سیر کی آفر کروائی تو کوئی گھر سے پیلے لڈو نکال لایا. الغرض ہر رشتہ دار نے حسب مرتبہ اور استطاعت اپنے خلوص کو آزمائش میں ڈالا. جب مرشد کسی طور بھی نیچے اترنے پہ راضی نہ ہوئے تو بانکے میاں کی کابینہ نے گھر کا راستہ لیا.
البتہ ایک دو جاسوس موقع تاڑنے کے لیے چھوڑ دیے. ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا، مرشد کی جیبیں اور من کھٹیوں سے بھر چکا تھا. بڑی احتیاط سے نیچے اترے. گھر سے کچھ فاصلے پہ واقع ٹیوب ویل منزل مقصود تھا. سوچا تھا ٹھنڈے پانی کی دھاروں کے نیچے کھٹیوں کا مزہ دوبالا کریں گے. اسی دھن میں چہرے پہ ہلکا سا تبسم ہی پھیل رہا تھا کہ جیب سے اچھل کر ساری کھٹیاں زمین پر پھیل گئیں. مرشد کو دشمن نے بڑی ہوشیاری سے گرفتار کر لیا تھا. چونکہ گرفتار کنندگان میں قریب درجن بھر لوگ تھے، مرشد کے پاس اداکاری کے علاوہ کوئی ہتھ کنڈا نہ تھا. وہ بھی کام نہ آیا. بس پھران کی آن میں دالان میں تختہ دار سج گیا. انسانی ہتھکڑیوں میں قید رہبر فردا کو قاضی وقت بانکے میاں کے سامنے لایا گیا. تشریف فرماتے ہی بانکے میاں نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بڑے اعتقاد کے ساتھ کہا کہ وہ دیکھو جنگلی کبوتر. مرشد کو کبوتر تو نظر نہ آیا، البتہ طوطے سے ضرور اڑتے دکھائی دیے. بقول شاعر، آج تک بھولی نہیں اپنی مسلمانی مجھے، آج تک بھولی نہیں اپنی مسلمانی مجھے، یاد کروا دی تھی جب اسلام نے نانی مجھے. جس طرح 7 سالہ مرشد کو ایک بانکے میاں دائرہ اسلام میں داخل کرنے آئے، اسی طرح اس 70 سالہ وطن عزیز کی تاریخ بھی بھانت بھانت کے بانکوں، کانوں اور اندھوں سے مزین ہے، جن کا اسلام سے اتنا ہی ناتا تعلق تھا جتنا مرشد کے بانکے میاں کا. یہ بانکے کبھی سڑکوں اور چوراہوں پہ بیٹھے، کبھی باوردی اقتدار کی مسند پہ براجمان ہوئے، تو کبھی مدارس اور مسجدوں کے ممبروں پہ جا چڑھے. مرشد کے بانکے میاں میں لاکھ برائیاں ہوں گی، مگر وطن عزیز کے بانکوں سے ایک فرق باہر تو رہا، وہ یہ کہ مرشد کے بانکے میاں نے آج تک غلطی سے بھی کسی مسلمان کو دائرہ اسلام سے باہر نہیں گھسیٹا.